يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن لفي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب حمد و ثنا تعریف و توصیف اور تمام طرح کی بڑائیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ وہی تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں یہ ساری کائنات ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو اس نے چاہا وہ کیا، جو چاہے گا کرے گا۔ اس کے ارادے کو، اس کی مشیت کو نہ کبھی کوئی بدل سکا ہے اور نہ بدل سکے گا۔ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی کسی کے پاس ہے، مال ہے، دولت ہے، حسن ہے، جمال ہے، حکمت ہے، علم ہے، دانائی ہے، چالاکی ہے، چترائی ہے، غرض یہ کہ کچھ بھی ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ سب اسی کا دیا کھاتے ہیں، اسی کا دیا پہنتے ہیں، اسی کی نوازشوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ مسلم، غیر مسلم، یہودی، نصرانی، کافر اور مشرک، سب کا رب وہی اکیلا ہے۔ جو اسے مانتے ہیں ان کا بھی رب ہے وہ، جو نہیں مانتے ان کا بھی رب۔ جو اسے گالیاں دیتے ہیں ان کا بھی خیال رکھتا ہے، ان کو بھی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بلکہ ان لوگوں کے مقابلے میں جو اس کو مانتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، اس دنیا میں بظاہر ان کو زیادہ دیتا ہے۔ جو اس کو نہیں مانتے، جو اس کو سجدہ نہیں کرتے، جو اس سے پیار نہیں کرتے، جو اسے گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، بڑا رحیم ہے۔ اس کے حلم، اس کی بردباری کی کوئی مثال نہیں۔ جو اپنے آپ کو خدا بتاتے ہیں، خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، حاجت روائی، مشکل کشائی اپنے سے منسوب کرتے ہیں، ان کو بھی کھلاتا ہے، ان کو بھی پلاتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، حشمت دیتا ہے، سیادت دیتا ہے، قیادت دیتا ہے، نہیں ڈرتا کسی سے۔ جب دینے پہ آتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اور جب لینے پہ آتا ہے تو چمڑی بھی ادھیڑ لیتا ہے۔ اپنی مرضی کا مالک ہے،
نبیوں کی نبوتیں اور رسولوں کی رسالتیں، ولیوں کی ولایتیں اور شہیدوں کی شہادتیں، بزرگوں کی بزرگی، عالموں کا علم، تہجد گزاروں کی عبادت و ریاضت، سب اسی کی دی ہوئی۔ اس کی توفیق کے بغیر کوئی بھی آدمی اس دنیا میں نیکی کا راستہ نہیں چل سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، عبادت نہیں کر سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا اگر وہ توفیق نہ دے۔ ہم جن عبادتوں پر، ریاضتوں پر، داد و دہش پر، خرچ کرنے پر کبھی کبھی شیطان ہمیں بہکاتا ہے اور غرور میں مبتلا کرتا ہے، ہم تو یہ ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس کی توفیق سے کرتے ہیں۔ اگر توفیق نہ دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سارا دین، ساری شریعت، سارے دھرموں کا خلاصہ اسی بات میں ہے کہ اس کو مانا جائے کہ وہی حق ہے، وہی حق ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب باطل ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے لیے نہ ہمیشگی ہے، نہ قرار ہے، نہ حیات ہے، نہ وجود ہے۔ سارے وجود اس کی وجہ سے، اس نے پیدا کیے تو وجود میں آئے۔ اگر وہ پیدا نہ کرتا تو دنیا میں کبھی کوئی نبی نہ آتا، رسول نہ آتا، شہید نہ بنتا، کوئی بزرگ نہ بنتا۔ سب اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے۔ اور جتنے لوگوں کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی، درجے دیے، مرتبے دیے، بڑائیاں دیں، رفعتیں دیں، بلندیاں عطا فرمائیں، ان تمام میں سب سے زیادہ محمد ابن عبداللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ آپ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی بزرگ نہیں، کوئی بڑا نہیں۔ ساری فضیلتیں باقی لوگوں کی جہاں پر جا کر ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سے میرے رسول کی فضیلتیں شروع ہوتی ہیں۔ اسی لیے اس نے اپنے نام کے بعد اگر کسی کا نام رکھا تو اپنے رسول کا رکھا۔ یہ ندا جو اس خطبے سے پہلے ہوئی، ایک شخص نے بلند کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ۔ یہ معمولی نہیں ہے، یہ خلاصہ ہے دین کا، یہ معرفت ہے دین کی۔ جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، اور جو نہیں سمجھتے زندگی بھر سر دھنتے ہیں اور اس حقیقت کو نہیں پہچان پاتے۔ اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے تمام نبیوں کی زبان سے اپنی ذات کو بتلایا، اور اطاعت و فرما برداری کے لیے
اپنے رسول کو بتلایا۔ عبادت صرف اللہ کی اور اطاعت و فرما برداری اللہ کے بعد صرف رسول اللہ کی۔ ماں باپ کا بڑا درجہ ہے، استاد کا بہت بڑا درجہ ہے، اور بھی کوئی درجے والے ہمارے آپ کے ذہن میں ہوں، ان تمام کے درجے، مرتبے، فضیلتیں اپنی جگہ ہے، لیکن محمد رسول اللہ کے مقابلے میں کسی کا کوئی درجہ نہیں۔ ان کو درجہ اگر حاصل ہے تو رسول کی اطاعت و فرما برداری سے۔ کوئی صدیقیت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا، شہادت سے سرفراز نہیں ہو سکتا، بزرگی اور بڑائی سے کامران نہیں ہو سکتا اگر وہ محمد رسول اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو شامل نہیں مانتا۔ ساری عبادتیں بیکار، ساری ریاضتیں بیکار، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، سب کچھ جو ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ عبادت ہے اور اچھی ہے اور اس کا بڑا درجہ ہے، اس کا ثواب بہت ہے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ذرہ برابر بھی کمی ہے، آپ کی محبت سے ناآشنا ہے، کسی اور کی محبت دل میں بیٹھی ہوئی ہے، جب مقابلہ ہوتا ہے رسول اللہ کا اور اس شخصیت کا، چاہے پیر ہو، فقیر ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، تو اپنے پیروں کو رسول اللہ کے مقابلے میں آگے بڑھا دیتا ہے، ماں باپ کو آگے بڑھا دیتا ہے، رشتہ داری اور خاندان کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ ناواقف ہے، جاہل ہے، دھوکے میں مبتلا ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم، فریب میں زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں جس طرح ہر ورق میں قرآن کے اپنی الوہیت، خلاقیت، رزاقیت، اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا، ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بلا شرکت غیر، کسی اور کی شرکت نہیں کہ فلاں سے اجازت لے کے تم ہم یہ بات رسول کی مانیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، حدیث تو ہے، لیکن ہم اپنے مولوی صاحب سے پوچھ لیں، اپنے مفتی صاحب سے پوچھ لیں، اگر یہ رویہ اختیار کیا ہے ہم نے تو ہم نے رسول کو جانا نہیں ہے، فارملٹی ہے، محض زبانی جمع خرچ ہے۔ بھائیو عزیزو، دین سمجھنا الگ بات ہے اور ایک ڈھرے پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو اس میں شامل کر لینا ایک دوسری بات ہے۔ پہلے سے ایک ڈھرا بندھا ہوا ہے، اس میں ہم بھی شامل ہو گئے، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، رمضان آیا تو روزے رکھ لیے، لوگ زکوٰۃ دینے لگے تو کچھ اپنی جیب میں سے بھی نکال کے دے دیا، دیکھا بہت سارے لوگ حج کو جا رہے ہیں تو اپنا فارم بھی بھروا دیا۔ یہ دین کی سمجھ نہیں ہے۔ دین کی سمجھ اس کو نہیں کہتے۔ یہ دین ہے کیا؟ لایا کون ہے؟ دین سمجھایا کس نے ہے؟ کیسے فیصلہ ہوگا کہ یہ دین ہے اور یہ بے دینی ہے؟ کیسے جانیں گے ہم کہ ایسا کریں گے تو ثواب ملے گا اور ایسا کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا؟ یہ بات کون بتلائے گا؟
اگر اس بات کو ہم نے نہیں سمجھا تو ہم نے دین کو کچھ بھی نہیں سمجھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، رسول میں نے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو چن کے دنیا میں بھیج دیا کہ تم اس کے پیچھے چلو، ایسا نہیں ہے۔ تمہیں میں سے، انسانوں میں سے ایک ذات کو اپنی مرضی، اپنی منشا سے، اپنی پسند سے چنا نبوت و رسالت کے لیے، آخری پیغام کے لیے۔ اس کو رسالت اور نبوت سے سرفراز فرمایا اور سارے نبیوں سے اس بات کی گارنٹی لی، اگر تمہارے زمانے میں میرا نبی آ جائے تو تمہیں اس کی فرما برداری کرنا ہے۔ نبیوں سے؟ ہاں، سارے نبیوں سے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کو بھی معلوم تھا، ہم کو بھی معلوم تھا کہ آخری نبی تو اپنے ہی زمانے میں آئے گا، دوسرے نبیوں کے زمانے میں تھوڑا ہی آئے گا، اپنے ہی زمانے میں آئے گا۔ اور سارے نبی جب آئے اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے، لیکن اللہ رب العزت نے سارے نبیوں سے اس بات کی گارنٹی، مانو اس بات کو کہ ہمارا یہ نبی جب آئے اور تم موجود ہو دنیا میں تو تمہیں اس کی فرما برداری کرنا ہے۔ نبیوں سے؟ ہاں، نبیوں سے۔ ایک لمبی حدیث ہے اور صحیح حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو بدا لکم موسیٰ، اگر آج میرے آ جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ معمولی نبی نہیں ہے، بنی اسرائیل میں 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 100 50 نہیں، 1000 2000 نہیں، بے شمار نبی آئے۔ ایک وقت میں کئی نبی بنی اسرائیل میں ہوتے تھے، اور یہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے تھے، حضرت موسیٰ کی، جن پر تورات نازل کی اللہ رب العزت نے، جن کو اپنا کلیم بنایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، وہی سارے نبیوں کے پاس آئی، لیکن جو اللہ رب العزت نے کلیم کا درجہ دیا وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور ہمارے نبی کو اس سے بھی بڑھ کر درجہ دیا کہ حضرت موسیٰ کو تو کلام کے لیے طور پہ بلایا، اور ہمارے نبی کو وہاں آسمانوں کی بلندیوں سے اوپر جہاں جبریل نہ جا سکے وہاں بلایا۔ وہ ہے موسیٰ۔ جتنے نبی آئے بنی اسرائیل میں سب انہی کی لائی ہوئی شریعت کی تعلیم، تدریس، تفہیم، تشریح، تائید، تبلیغ، اس کے لیے تشریف لائے۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، لیکن وہ کتاب جو عیسیٰ کو دی، انجیل، وہ کتاب شریعت نہیں تھی، کتاب حکم تھی۔ شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی تھی۔ جائز ناجائز، عبادت، معاشرت، یہ سارے مسائل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تورات، اسی کو فالو کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آج تک سارے عیسائی اسی کو
عہد قدیم یا اولڈ ٹیسٹامنٹل کے نام سے فالو کرتے ہیں. یہ ہے موسیٰ. تو کسی اور نبی کا نام نہیں لیا، موسیٰ کا نام لیا. اگر موسیٰ آج آ جائے میرے آنے کے بعد، وَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي، اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے لگ جاؤ اور ان کی بات مانو، ان کے بتائے راستے پر چلو. وَاتَّبَعْتُمُوهُ، کس کے راستے پر چل رہے ہیں؟ موسیٰ کے. کس کی بات مان رہے ہیں؟ موسیٰ کے. کون ہیں؟ ایسے ویسے نہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں. وہ ہیں جن پر تورات نازل ہوئی. جنت میں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. کامیاب ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. رسول اکرم فرماتے ہیں لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. ایک نبی کے پیچھے چل کر گمراہ ہو جائیں گے؟ ہاں، اس آخری نبی کے آ جانے کے بعد کسی کی بات نہیں چلتی، کسی کی نہیں. موسیٰ کی بھی نہیں، موسیٰ کی بھی نہیں. موسیٰ کی نہ چلے، عیسیٰ کی نہ چلے، صالح کی نہ چلے، شعیب کی نہ چلے، نوح کی نہ چلے، ہود کی نہ چلے، اور ہمارے پیروں فقیروں کی چلتی رہے. بات سمجھ میں آتی ہے کیا؟ شریعت کو جانا ہے کیا ہم نے؟ کیا سمجھا ہے درجہ محمد کا؟ کیا سمجھا ہے ہم نے عظمت رسول کو؟ عظمت رسول کے نعرے لگانے والے، عظمت رسول کے جھنڈے گاڑنے والے عظمت رسول کو سمجھتے ہیں؟ ابھی ایک محمد رسول اللہ کی بات رکھو، صحیح حدیث جس کو وہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح حدیث ہے، اور پھر دیکھو تاویلیں، بھاگنے کے راستے، تشریحیں، تفسیریں، تاویلیں، مغالطے. ہاں یہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، بات تو ہے، لیکن حدیث میں تو ہے، لیکن ہمارے مسلک میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے امام نے، ہمارے مفتی صاحب نے، ہمارے خاندان میں، ہمارے یہاں یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہ ہے کہ ہم نے دین نہیں سمجھا ہے، ہمارے رسول کا درجہ نہیں پہچانا ہے، رسول کے مرتبے سے ہم واقف نہیں ہیں، آشنا نہیں ہیں. اگر آشنا ہوتے تو یہ سب تعویلیں نہ ہوتی، یہ بھاگنے کے راستے نہ ہوتے. بے چون و چرا چھوڑ دیتے پیروں کو. ٹھیک ہے، ان کی عزت سر آنکھوں پر، لیکن رسول کے مقابلے میں ہم ان کو بڑا نہیں مان سکتے. ہمارا خاندان، اس سے بہت ہمیں محبت ہے، یہ سب کچھ صحیح ہے. ہمارے باپ، ہمارے دادا بزرگ ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، یہ سب بات صحیح ہے، لیکن رسول کے مقابلے میں ہم ان کی بات نہیں چلا سکتے. یہ ہے دین کی سمجھ، اس کو کہتے ہیں دین کا فہم. جس نے اس کو سمجھ لیا اس نے دین کو سمجھ لیا، اور جس نے نہیں سمجھا لاکھ دعوے کرے کہ میں دین پر چلتا ہوں، دین کو جانتا، دین کو سمجھتا، دین کی تبلیغ کرتا ہوں، محض دھوکے میں ہے، فریب میں ہے. اللہ رب العزت اس کو نیک سمجھ عطا فرمائے. بھائیو، بات آج مجھے جو کرنا تھی، میرے رسول کو اللہ رب العزت نے بھیجا تو ایک خاص کام کے لیے بھیجا. یہ تو ہزاروں کام آپ نے کیے، لیکن ایک خاص کام جس کو اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے، میں نے نبی کو بھیجا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. میں نے نبی کو بھیجا ہے. اس نبی کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ یہ تزکیہ نفس کرتا ہے. تزکیہ نفس دلوں کو پاک صاف کر دیتا ہے.
ہمارے پاس چھری ہو، تلوار ہو، کوئی اسی طرح کی کوئی اور چیز ہو، اور بہت دن رکھے اس پہ زنگ آ جائے، تو ہم اس کو لے جاتے ہیں سان رکھنے والے کے یہاں اور کہتے ہیں کہ یہ پڑے پڑے زنگ آلود ہو گئی ہے، اس کو ذرا سا چمکا دو، اس کی زنگ اتار دو، اس کی کاٹ خراب ہو گئی ہے، متھری ہو گئی ہے، یہ کام نہیں کر رہی ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، اس پہ سان پہ رکھ کے اس کی ساری زنگ ہٹا کر اس کو پھر سے چمکا دیتا ہے تاکہ وہ کام کرنے لگے۔ جو کام چھری کا ہے چھری کرے، جو تلوار کا ہے وہ تلوار کرے، جو نیزے کا ہے وہ نیزہ کرے، جو بلم کا ہے وہ بلم کرے، پھر سے وہ تازہ ہو جاتی ہے۔ عزیزو بھائیو، اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ ان بہت ساری نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارا دل۔ ہمارا دل، جس پر ہماری زندگی ٹکی ہوئی ہے، ہم یہ جانتے ہیں۔ دل دھڑکنا بند کر دے تو ہماری کہانی ختم، یہ تو ہم سب مانتے ہیں نا۔ ارے آپ نے سنا کیا ہوا، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، کیسے؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا، بس کہانی ختم۔ اس دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا جو کام کر رہا تھا، کہانی ختم ہو گئی۔ اس میں کسی کو شک ہے؟ کسی کو شک نہیں، سب مانتے ہیں۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، اقبال کہتا ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ جب تک تو زندہ ہے ہم زندہ ہیں، اور تو نہیں تو ہم بھی نہیں۔ اتنا تو سب مانتے ہیں، لیکن بھائیو، یہ دل جو ہمارے نبی تشریف لائے، اس دل کی درستگی کے لیے، اس پہ جو زنگ لگ گئی ہے اس زنگ کو اتارنے کے لیے، اس کے کام کو درست کرنے کے لیے، تاکہ یہ صحیح کام کرنے لگ جائے۔ یہ کام تھا ہمارے نبی کا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کر دے، تزکیہ کر دے اور دل کو درست کر دے۔ دل کی درستگی سب سے بڑا کام، سب سے بڑا کام ہے دلوں کا درست ہونا۔ نماز پڑھنا بہت بڑا کام، روزہ رکھنا بہت بڑا کام ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت بڑا کام ہے، لیکن ان سب سے بڑا کام ہے دلوں کو درست کرنا۔ دل اگر درست نہیں ہے تو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز قبول نہیں ہوتی، دل ریاکاری کر رہا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں اور دیکھا کوئی سیٹھ صاحب دیکھ رہے ہیں تو ہم نے نماز لمبی کر دی، خوب اچھی طرح پڑھ، سیٹھ صاحب دیکھ لیں، نظر کرم ہو جائے۔ عام ہے بیماری، یہ دل کی بیماری ہے۔ لوگ چندہ دے رہے ہیں، ہم نے بھی بڑھ چڑھ کر چندہ دیا، فلاں صاحب دے رہے ہیں، ہمارا بھی نام آئے۔ چندہ دینا تو اچھی بات ہے، لیکن ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، یہ دل کی بیماری ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک۔ نماز پڑھے دکھاوے کے لیے تو نماز نہیں پڑھتا ہے، شرک کرتا ہے۔ روزہ رکھے لیکن دکھاوے کے لیے روزہ نہیں رکھتا، شرک کرتا ہے۔
سمجھا آپ نے؟ بات آئی سمجھ میں؟ کتنے لوگ ہیں سوچ رہے ہیں ہم تو بہت نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ بہت روزے رکھتے ہیں، اتنے زمانے سے روزے رکھ رہے ہیں کہ کیسے روزے رکھ رہے ہیں؟ بہت خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن کیسے خرچ کرتے ہیں؟ آپ کے دل کی کیفیت کیا رہتی ہے؟ یہ رہتی ہے کہ اللہ رب العزت خوش ہو جائے، اللہ رب العزت قبول کر لے، یہ اسی کی توفیق ہے جو ہم یہ ادا کر رہے ہیں، ورنہ تو نہ ہم نماز پڑھ سکتے تھے، نہ روزہ رکھ سکتے تھے، نہ خرچ کر سکتے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دنیا والوں کا اس میں کہیں بھی دور دور کوئی پتہ نہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا صاحب کی نمازیں کامیابی سے انہیں ہمکنار کرتی ہے؟ کیا اللہ رب العزت کی ان کی نمازیں ان کو کامیاب بنا رہی ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نمازیں خشوع خضوع سے ادا کرتے ہیں، دکھاوے اور ریاکاری کے لیے نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت نے تمہارے جسم میں بہت اہم قیمتی چیزیں پیدا کی ہیں، آنکھیں نہ ہوں تو دنیا کی ساری زیب و زینت بیکار، اگر ہاتھ نہ ہو تو ساری دنیا ہوتے ہوئے بھی ہمارے لیے کچھ نہیں، پیر نہ ہو کہیں جا نہ سکے، کان نہ ہو تو نغمے کی لذت سے آشنا نہ ہو سکے، کسی کی بات نہ سمجھ سکے، نہ سمجھا سکے، کتنی قیمتی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر دل نہ ہو تب اللہ رب العزت کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جسم میں ایک لوتھڑا، ایک ٹکڑا گوشت کا بنایا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب یہ درست ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے۔ آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جو دیکھنا چاہیے، کان وہی سنتے ہیں جو سننا چاہیے، پیر وہی جاتے ہیں جہاں جانا چاہیے، اور ہاتھ اسی چیز کو پکڑتے ہیں جس کو پکڑنا چاہیے، جس کو نہیں پکڑنا چاہیے، جس کو نہیں دیکھنا چاہیے، جہاں نہیں جانا چاہیے نہیں کرتے۔ لیکن کب ایسا ہوتا ہے؟ جب ہمارا دل صحیح ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب دل بگڑ جاتا ہے، دل کا فعل بگڑ جاتا ہے، تب آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو نہیں دیکھنا چاہیے، کان وہ سنتے ہیں جو نہیں سننا چاہیے، ہاتھوں سے وہ چیز ہم چھوتے ہیں جو نہیں چھونا چاہیے، پیر ہمیں وہاں لے جاتے ہیں جہاں کبھی نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ دل خراب ہو گیا، دل خراب ہو گیا ہمارا۔ لیکن کس کو فکر ہے آج؟ ہم بشمول علماء کرام دل کے اوپر محنتیں نہیں ہو رہی ہیں، محنتیں اور چیزوں پر ہو رہی ہیں، علم بڑھ رہا ہے، عمارتیں بڑھ رہی ہیں، مسجدیں بڑھ رہی ہیں، مدرسے بڑھ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے کام بڑھ رہے ہیں، لیکن دل کی اصلاح کا کام بھی ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے دل کو اور اپنے بھائیوں کے دل کو درست کرنے کی طرف توجہ دیں۔ دل اگر درست ہو جائے تو سمجھو سب کچھ درست ہو گیا، اور اگر دل درست نہیں ہے سب کچھ کرتے رہو، سب حرکتیں خراب، اس جسم کے سارے اعضاء کا فعل خراب۔ اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں شرمندہ کرنے والا۔ بھائیو، دل بہت ساری بیماریوں سے، یہ بیماریاں وہ دنیا والی نہیں ہیں،
کہ کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، دل کی رگیں بلاک ہو گئی ہیں، ڈاکٹر نے بتلایا تو ہم آپریشن کرا رہے ہیں، اسٹنگ ڈالوا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ یہ سب آپ کرتے رہیے، لیکن شریعت جو بتلا رہی ہے دلوں کی درستگی کیسی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ زندگی میں زنا کا عادی مجرم، شراب کا عادی مجرم، جوئے کا عادی مجرم، زندگی ہو گئی شراب پیتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے، زناکاری کرتے ہوئے، اگر دل درست ہو جاتا ہے تو 1 منٹ میں چھوڑ دیتا ہے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، سارے مولوی منع کرتے ہیں، لیکن نہیں چھوٹتی۔ عوام کی کیا ہے، بہت سارے مولویوں کی نہیں چھوٹتی۔ کیوں نہیں چھوٹتی؟ دل پہ زنگ لگا ہوا ہے، بنجر ہو گیا ہے دل۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح حدیث بخاری کی، اس بات کو سمجھایا ہے کہ دل کی کیفیت و دل کیا ہے، اور اس کو مثال دیا کہ 3 طرح کی زمین ہوتی ہے، اور ان 3 طرح کی زمینوں میں 3 طرح کے افعال الگ الگ نتائج آتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارا حال دل کا ہے۔ بھائیو، دل کی بیماری سب سے زیادہ جو پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دنیا کی محبت سے۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت، بیٹوں کی محبت، بیوی کی محبت، اولاد کی محبت۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان ساری محبتوں کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور دین کی محبت کو ہمیں بتلایا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا۔ اس پوری آیت کریمہ کو آپ پڑھ جائیے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے ہم اس دنیا میں محبت کرتے ہیں۔ کیا کہا آخر میں؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ 3 چیزیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اگر یہ محبتیں اللہ کی محبت پر، رسول کی محبت پر، دین کی محبت پر غالب ہیں تو پھر انتظار کرو نتیجے کا۔ آج نتیجہ ہمارے سامنے ہے، اتنی بڑی تعداد، لاکھوں کروڑوں کی۔ بعض حکومتوں میں کل آبادی اتنی نہیں جتنی ہمارے مسلمانوں کی آبادی یہاں ہندوستان میں ہے، لیکن حالت جانوروں سے بھی زیادہ پلے درجے میں۔ ایک آدمی ایک جانور کا شکار کرتا ہے، 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اور وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، ایک جانور پر گولی چلانے کا جرم۔ اور یہاں آئے دن مسلمان کو کہیں بھی کوئی بھی مار دیتا ہے، کوئی جرم ہوتا ہے، کوئی پکڑا جاتا ہے، مقدمہ چلتا ہے۔ 1000 بہانے سے حکومت قاتلوں کی ہم نوائی کرتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، اور مقتول کا خون رائیگاں چلا جاتا ہے۔ یہ کیفیت کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ ہم مر چکے ہیں، ہمارے اندر زندگی نہیں ہے، اور زندگی حقیقت میں دل کی زندگی ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان سلامتی کے ساتھ رکھے۔ پروردگار ہمیں دلوں کو درست کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل درست ہو جائیں، اس کی دعا کیا کرو، اور وہ نسخے تلاش کیا کرو جو اللہ رب العزت نے بتلائے ہیں دل کو درست کرنے کے، تاکہ ہمارے اعمال چھوٹے سے بھی کریں تو اللہ رب العزت کی ہاں شرف قبولیت سے نوازے جائیں اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر تعالى ولا جل وعلا أكبر